بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ نیز ہم اپنے نفس کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر بے شمار درود و سلام نازل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سانپ ایک زہریلا جانور ہے جس کو مارنے کا حکم احادیث میں ملتا ہے، لیکن بعض احادیث میں یہ بھی حکم ملتا ہے کہ سانپوں میں کچھ سانپ ہیں جن کو مارنا خطرے سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اس کے پیچھے کیا وجہ بتائی گئی ہے وہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 موذی جاندار ہیں جو جہاں بھی مل جائیں مارتے ہی جائیں۔ سانپ، کوا جس کے سر پر سفید نشان ہو، چوہا، پاگل کتا اور چیل۔ سانپ اس قدر تکلیف دہ ہے کہ نماز توڑ کر اسے مارنے کا حکم ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میں 2 کالوں یعنی سانپ اور بچھو کو مار ڈالو، لیکن گھروں کے سانپ کا حکم کچھ مختلف ہے۔ اسے پہلے 3 بار گھر خالی کرنے کا حکم دیا جائے گا، کیونکہ ممکن ہے کوئی جن سانپ کی شکل اختیار کر کے موجود ہو۔ سیدنا ابو لبابہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سانپوں کو جو گھروں میں رہتے ہیں مارنے سے منع فرمایا ہے، سوائے ان کے جن کی پشت پر کالی یا سفید 2 دھاریاں ہوتی ہیں، جن کی دم نہیں ہوتی۔ بلا شبہ یہ نظر زائل کر دینے اور عورتوں کا حمل گرا دینے کا باعث بنتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینے میں جن رہتے ہیں جو مسلمان ہو گئے ہیں، پھر اگر تم سانپوں کو دیکھو تو 3 دن تک ان کو خبردار کرو، اگر 3 دن کے بعد بھی نہ نکلے تو ان کو مار ڈالو۔ علماء نے کہا ہے کہ 3 مرتبہ اجازت کافی ہے، اگر وہ گھر سے نہ نکلے یا نکل کر دوبارہ آ جائے تو اسے قتل کر دے۔ لیکن وہ سانپ جس کی دم چھوٹی ہو اور جس کی پشت پر 2 سیاہ لکیریں ہوں، ان دونوں قسم کے سانپوں کو ہر جگہ پر ہر حال میں قتل کر دیا جائے گا، جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا ہے۔ حضرت عمر سانپوں کو مار ڈالا کرتے تھے، پھر بعد میں انہیں مارنے سے خود ہی منع کرنے لگے۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک دیوار گروائی تو اس میں سے ایک سانپ کی کنچلی نکلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو وہ سانپ کہاں ہے؟ صحابہ اکرام نے تلاش کیا، وہ مل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے مار ڈالو۔ میں بھی اس وجہ سے سانپوں کو مار ڈالا کرتا تھا۔ پھر میری ملاقات ایک دن ابو لبابہ سے ہوئی تو انہوں نے مجھے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پتلے یا سفید سانپوں کو نہ مارا کرو، البتہ تم کٹے ہوئے سانپوں کو جس پر 2 سفید دھاریاں ہوتی ہیں اس کو مار ڈالا کرو، کیونکہ یہ اتنا زہریلا ہے کہ حاملہ کے حمل کو گرا دیتا ہے اور آدمی کو اندھا بنا دیتا ہے۔ دنیا میں 3000 سے زائد سانپوں کی نسلیں ہیں، جبکہ پاکستان میں 250 سے 300 کے قریب سانپوں کی قسمیں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے صرف 15% سانپ زہریلے ہوتے ہیں، جن میں سے 170 مختلف اقسام کے سانپ شامل ہیں، جبکہ دیگر سانپ زہریلے نہیں ہوتے۔ سانپ کے جبڑے میں ایک چھوٹی تھیلی ہوتی ہے اور جبڑے میں ایک انجیکشن کی سوئی کی طرح دانت ہوتے ہیں۔ جب سانپ کاٹتا ہے تو جبڑے کی تھیلی پر ایک قسم کا دباؤ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے سرنگ نما دانتوں سے زہر انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ سانپ کے کاٹنے کی ویکسین بھی سانپوں کے زہر سے ہی بنائی جاتی ہے۔